آج ہم بات کر رہے ہیں بالکل. جیسے ہم ایگزیکٹو اسکلز کا یہ شو کرتے ہیں تو ایگزیکٹو اسکلز کو جب ہم ڈے بائی ڈے اور اسٹڈی کرتے ہیں, ہمیں موقع ملتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کا, تو اس کی امپورٹنس اور زیادہ واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ سمجھ لیں, اگر میں ایگزیجریٹ نہیں کری تو اٹس مینڈیٹری. یعنی آج کے ایج کے ٹینز کے لیے, بچوں کے لیے, ایڈلٹس کے لیے, ایون پیرنٹس کے لیے, if they want to live a very comfortable life, a very successful life میں پریشانیاں, problems, decisions, جو چیزیں ہمیں پرابلم کرتی ہیں, جو ہمیں اسٹک کرتی ہیں, اس کو بہت ایزی گوئنگ بنا دیتی ہیں ایگزیکٹو. انفیکٹ وہ لائف جو سپوز کیا جاتا ہے کہ ایک انسان جیے گا, وہ زندگی جینے کے لیے ہمیں ایگزیکٹو اسکلس چاہیے, بھرپور, جس کو کہتے ہیں نا, بھرپور زندگی جینے کے لیے. اور ہیومن بینگ کا یونیکنیس ایگزیکٹو اسکلز ہمیں دکھاتی ہیں کہ ہم یونیک ہیں, تو انہی ایگزیکٹو اسکلز کی وجہ سے یونیک ہیں. اگر ہم اس کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرتے ہیں, ایگزیکیوشن ہماری بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے, جو ایگزیکٹو اسکلز بناتی ہیں. اسی ریفرنس میں ہم پچھلے کافی ہفتوں سے پرابلمس پہ بات کر رہے ہیں, جو کہ آج کل کی جنریشن, ایڈلٹ, ایڈولسنٹ یا ٹینز کا مسئلہ ہے, جس میں آج کا پروگرام ہم, جیسے آپ نے شروع میں بتایا, کہ سیلف اسٹیم پر کریں گے. سو سیلف اسٹیم ہوتی کیا ہے, پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ سیلف اسٹیم ہے کیا. سیلف اسٹیم ان فیکٹ وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں, اوور آل ایز اے پرسن ہم اپنے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں, یہ سیلف اسٹیم کہلاتے ہیں. اب ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اچھا رکھتے ہیں, برا رکھتے ہیں, کوئی بھی پوائنٹ آف ویو جو کہ ہم اپنے بارے میں, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی اوور آل پرسنالٹی کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہم رکھتے ہیں, وہ سیلف اسٹیم کہلاتا ہے. یعنی عزت نفس بھی, جس کو ہم دوسری ایک انداز سے کہہ سکتے ہیں. سیلف اسٹیم میں ہی سیلف ریسپیکٹ بھی آ جاتی ہے. ہم زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں شو کو کریں گے. سیلف اسٹیم یعنی وہ بلیو, وہ پوائنٹ آف ویو, وہ پرسپشن جو کوئی اپنے بارے میں رکھتا ہے, وہ اس شخص کی سیلف اسٹیم. یعنی کہ کوئی اگر شخص اپنے بارے میں, ہم جیسے سبھی رائے قائم کر لیتے ہیں, تو میری اپنے بارے میں کیا رائے ہوگی, وہ میری سیلف اسٹیم ہوگی. اور وہ رائے جو ہے وہ کسی ایک ایکسپیکٹ میں ہم بات نہیں کر رہے, وہ ہم بات کر رہے ہیں اوور آل ایز اے پرسن. رائے سے بھی زیادہ اگر ہم اسٹرانگ ورڈ یوز سفطین صاحب کریں تو بلیو ہے. یعنی آپ کا, جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں کیا, اعتماد, آپ کا, ہاں, آپ کا اپنے بارے میں بلیو کیا ہے, کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں, اوور آل پرسنالٹی یو ہیو. وہ پرسپشن جو ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں, میں بہت برا انسان ہوں, میں ایوریج ہوں, یعنی وہ پوائنٹ یہ زیادہ اچھے سے ڈیفائن کرتا ہے کہ ہاں کس طرح کے انسان. اب میں اپنی نظر میں کس طرح کا انسان ہوں, وہ میری سیلف اسٹیم ہے. اب یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ سا ایلیمنٹ ہے کہ میں اپنے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہوں. یہ بہت میٹر کرتا ہے میری پوری لائف میں, اور میرا پوائنٹ آف ویو میرے بارے میں میری زندگی کے ہر معاملے میں مجھے ضرور انفلوئنس کرتا ہے. اور سیلف اسٹیم اسی لیے بہت امپورٹنٹ ایک, آپ سمجھ لیں کہ پلر ہے ہم سب کی لائف کا, کہ اگر ہم اس کو اسٹرانگ کر لیتے ہیں, ہیلدی کر لیتے ہیں, تو اوور آل ہماری لائف جو ہے وہ بہت بہترین ہو جاتی ہے. ہمارا اپنے بارے میں جو ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ بہت پازیٹیو ہو جائے گا. اینڈ ایگزیکٹو اسکلز سیلف اسٹیم کو بہت ہی اچھا سپورٹ کرتی ہیں. یعنی اگر ہم اپنی ایگزیکٹو اسکلز پر کام کرتے ہیں, جو کہ ہمارے اندر ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کرتی ہیں, تو اس کا الٹیمیٹ اثر ہمارے سیلف اسٹیم پر, جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے کانفیڈنس کی بات کی تھی, تو ایگزیکٹو اسکلز پر کام کرنے سے ہمارا کانفیڈنس بہت بہتر ہوتا ہے. اینڈ اسی طرح سے جب ہم اپنی ایگزیکٹو اسکلز کو پالش کرتے ہیں اور ویکنیسز پہ کام کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں بہت بہترین بنا رہے ہیں. دیکھیں اگر ایک بندہ گول بناتا ہے اور گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس اس کا ایک اسٹرینتھ ہے, تو آپ دیکھیں کتنا اچھا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں اس کا ہوگا کہ اچھا میں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا اور میں نے اس کو اچیو کیا, اینڈ ویری گڈ, ویل ڈن. جی, اسی طرح سیلف کنٹرول کی ایک ایگزیکٹو اسکل ہے کہ اپنے رسپانسز کو کنٹرول کر کے رکھنا, امپلسز پہ قابو پا لینا. اب کسی شخص کا اپنے اوپر کنٹرول ہے تو اس کی سیلف اسٹیم کافی بہتر ہوگی. انفیکٹ ہر یہ 12 اسکلز, تمام 12 اسکلز
جو ہیں وہ کمبائنڈ افیکٹ ایک ہماری پرسنالٹی پہ لاتی ہیں. مس میں سوچ رہا تھا کہ سیلف اسٹیم, آپ نے کہا کہ ہم اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, میں کیسا انسان ہوں, ہم ایسا سوچتے ہیں. اس میں سوسائٹی کافی رول پلے کر رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیسا انسان ہوں, یہ انفیکٹ میں نہیں سوچتا, لوگ سوچتے ہیں جی. اور بچپن سے بڑے ہونے تک دوسرے جو ہمیں کمپلیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں وہی چیزیں ہم خود پہ اپلائی کر کے اس کا مجموعہ نکالتے ہیں اور اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ میں کیسا انسان ہوں. اور میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ اگر کسی بچے سے آپ کوئی نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں اس کی پرسنالٹی کے بارے میں کہ تم نکمے ہو, تم شرارتی ہو, کچھ بھی, تو وہ نیگیٹو سینٹینس یا ورڈ جو ہے اس کے دماغ میں 321 دفعہ ریپیٹ ہوگا. سیلف ٹاک ہم لوگ ریپیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, یعنی کہ کوئی ہمیں شخص ایک کمپلیمنٹ کر دیتا ہے لیکن ہم اس کمپلیمنٹ کو, اس کرٹیسزم کو اپنے اوپر اتنا زیادہ اپلائی کرتے ہیں. اسپیشلی بچے, ان کی سیلف ٹاک پہ اتنی کمانڈ نہیں ہوتی, انہیں نہیں پتا کہ کس طرح اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے. اور باقاعدہ یہ سیکھنے والا ایک عمل ہے, سیکھنے والا اسکل ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ یہ سیکھنے والا عمل ہے. آپ نے کہا نا کہ جو فیڈ بیک ہم بچوں کو دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, حالانکہ پیرنٹس شاید نہیں بھی سوچ رہے ہوتے. اور نیم کالنگ بھی آپ دیکھیں عام ہوتی ہے بچوں کی, یہ بہت نالائق ہے, یہ بہت شاندار ہے, یہ بہت پتلا ہے. مائیں پیار سے کہہ دیتی ہیں یہ میرا نکما بچہ. نکما بچہ. سیلف اسٹیم کے فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے بنتی ہے ہماری, تو اس میں ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں لائف کے, مطلب جینز بھی رول پلے کرتی ہے, لیکن سیلف اسٹیم کے میک اپ میں زیادہ تر ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو لائف ایکسپیرینسز ہیں, ایون آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں وہ آپ کا سیلف امیج, سیلف اسٹیم میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں ان کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے آپ کی سیلف اسٹیم کو کریٹ کرنے میں, آپ کا اوور آل پرسنالٹی ویو بنانے میں. دیکھیں ہم سب کچھ سٹینڈرڈز رکھتے ہیں نا, ہم سب کے کچھ انر سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اینڈ جب ہم ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ کام کرتے ہیں تو پھر یہ سیلف اسٹیم یا یہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں ہے نا, یہ ذرا نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں, کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا ہم نے کچھ برا کیا ہے یا جھوٹ بولا ہے, لیکن ہمیں تو پتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اینڈ جو ہم سب کا یونیک سیلف ہوتا ہے, جو ہم سب کا, جو ہم پہلے بھی پروگرامز میں بات کرتے ہیں, جو جینوئن سیلف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یہاں پر تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے. لیکن ہم بڑی ایفرٹ لگا کر اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک تھا بیکاز اگلے بندے نے ایسا کیا. سو سیلف اسٹیم جن لوگوں کا ہیلدی ہوتا ہے نا سپتین صاحب, وہ بالکل بھی فیئر سے آپریٹ نہیں کرتے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اون کرتے ہیں اس بات کو, اینڈ دین پھر اس کو کریکٹ کر کے, امینڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں. ویسے آپ نے بڑا اہم نقطہ ریز کیا ہے کہ غلطی ہوتی ہے تو اون کرتے ہیں. ہمارے گھر میں تو گلاس بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں گلاس ٹوٹ گیا, یہ نہیں کہتے میں نے توڑا ہے, مجھ سے ٹوٹا. اچھا, اس میں ایک اور سرپرائزنگ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے انکانشیسلی سیکھی بھی. بالکل بالکل. یعنی جو ہمارا اپنے بارے میں امیج ہے نا, انفارچونیٹلی وہ کوئی ایسا ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. یعنی وہ کوئی ہیومن بینگز والا پرسیپشن ہمارے بارے میں نہیں ہوتا. یہ ساری سروائیول کے لیے, اس میں اگر ہم یہ کہیں نا کہ قصور فلاں کا نہیں, یہ ہم سروائیول کے لیے سیکھتے ہیں. سم ٹائم جھوٹ بولنا بھی, سم ٹائم ڈینائی کرنا بھی ریالٹی سے, سم ٹائم شیم کو بہت زیادہ کوئی ساتھ پردوں میں رکھ دیتے ہیں, امبریس نہیں کرتے ایسی چیزوں کو, ایسی غلطیوں کو جو ہم نے کی. سو اون کرنے کا ایٹیٹیوڈ, یعنی ہم اپنے بارے میں انفیکٹ ٹیکنیکلی ایسا پوائنٹ آف ویو رکھ لیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. اینڈ انکانشیسلی جب ہم ایسا گمان اپنے آپ سے کرتے ہیں, اور چونکہ ہم انسان ہیں غلطی تو ہم سے ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک بہت جھٹکا ہوتا ہے ہماری انر سیلف کے لیے. اور وہاں پر جن لوگوں کا سیلف اسٹیم ہائی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یس آئی ڈیڈ دس. اور اس میں آپ نے کہا سراؤنڈنگ بھی کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. میرے ذہن میں ایک ایگزامپل اب اس طرح آ رہی ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے کہ اس نے فرسٹ آنا ہے, وہی بات ہے کہ ہم نے غلطی نہیں کرنی اور پرفیکشنزم کی طرف جانا ہے, پرفیکٹ رہنا ہے. اب وہ بچہ فرسٹ نہیں آ سکتا. میں نے ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے جو سیکنڈ آ کے رو رہے ہوتے ہیں, اور ان کا وہ پرفیکشنزم کی طرف, آئیڈیلزم کی طرف جاتے ہیں. جبکہ ہم خود کو اگر انسان مان لیں, اور کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی کمی رہ سکتی ہے, ہم نیکسٹ ٹائم امپروو کر سکتے ہیں, ہم انسان ہیں. بالکل. لیکن یہ بچپن سے جو ہمارا انوائرمنٹ, انفارچونیٹلی ہمارا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ ہمیں اس بارے میں بہت اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم غلطی کر سکتے ہو, انفارچونیٹ. اور ہم خود بھی نہیں اجازت پھر اپنے آپ کو دیتے ہیں. اور جب وہ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اتنا زیادہ ایک ہیوی قسم کا پریشر ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں اس کو مانیں گے. اور پھر ہمارا جو ریئل پوائنٹ آف ویو ہے اپنے بارے میں
وہ پھر فیک ڈیولپ ہونا شروع. بالکل, وہ کوئی فیک سیلف سی بن جاتی ہے, فیک سیلف سی بن جاتی ہے. وہ پھر ہمیں ٹرو سیلف سے کافی دور لے جاتے ہیں. ہم ہر وقت ڈیفینس آن رکھتے ہیں اپنا. میں ایک آڈیو پروگرام سن رہی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ انسان کا جو مقصد ہے نا لائف میں, وہ انر سیلف کو فیڈ کرنا ہے, اس کی نشو نما کرنا ہے, اس کو نرچر کرنا ہے. لیکن انسان کا کام ہے انر پر کام کرنا. وہ انر سے کنیکٹ کرتا ہے آؤٹر میں, اینڈ جو اینیملز ہیں وہ آؤٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں. یعنی وہ آن گارڈز رہتے ہیں ہر وقت. انوائرمنٹ میں جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اسی پہ ڈیزائن کرتے ہیں اپنی لائف کو. لیکن انسان انر سے ڈیزائن کرتا ہے اپنی لائف کو. اس کے بلیوز, اس کی ویلیوز ڈیزائن کرتی ہیں باہر کیا ہوگا. آئی ہوپ میں سمجھا پاؤں یہ پوائنٹ کہ اینیملز انوائرمنٹ سے اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور وہ ری ایکٹ کرتے ہیں. اینڈ انسان جو ہوتے ہیں وہ کچھ اندر اپنا کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں, چاہے اس کو ویلیوز کہہ لیں, بلیوز کہہ لیں, کوئی انر پہ کام کرتے ہیں جس سے وہ ڈیزائن کرتے ہیں اپنے آؤٹر کو. ویسے انسانوں کی بات کریں تو ہماری اندر کی دنیا ہماری باہر کی دنیا سے کافی بڑی ہے. ہاں, آپ جو جانوروں کی بات کریں گے وہ باہری دنیا سے ری ایکٹیو ہوتے ہیں نا. انہوں نے کچھ دیکھا ہے, انہوں نے نہیں سوچنا کہ یہ ٹھیک ہے, اس کو یہ ٹھیک نہیں ہے, دے جسٹ ری ایکٹڈ. لیکن اب ہیومنز بھی اتنے میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, میں وہی تو بات, اسٹیٹس کانشیس ہو گئے ہیں, ہم بھی زیادہ ری ایکٹیو ہو گئے نا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات ہم سب نے سیکھا ہے. تو پچھلے دنوں ایک سیشن کو آبزرو کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی کہ انسان اور جانور کے جو ہمارے انسٹنکٹس ہیں نا, اس میں ہمیں لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہمارا جو اینیمل سیلف ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس پہ ہمیں آن گارڈ رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, یہ میرا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. سو سیلف اسٹیم ہمارے انر کو نرچر کرنا ہے, انفیکٹ کہ میرے اندر کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو کہ میرا آؤٹر ڈیزائن کریں گے, کہ میری لائف میں کوئی بھی چیلنج آئے گا تو وہ انر مجھے سپورٹ کرے گا کہ نہیں یو کین ڈو. لیکن جب میں باہر سے زیادہ فوکس ہوں گی تو میں کہوں گی کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, بیکاز میں نے اندر کام نہیں کیا ہوا نا اپنے. میں نے اپنے پرنسپل پہ کوئی ڈیزائن نہیں کیے, کچھ رول سیٹنگ نہیں کی بھی. تو یہ انفیکٹ ہم سب کو اپنے انر کے اوپر اپنی سیلف اسٹیم پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کوئی جینوئن اور ریئلسٹک سا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو سیلف اسٹیم. آپ نے سنا ہوگا بینگ اے سائیکالوجسٹ کہ اچھا اس کی سیلف اسٹیم بڑی لو ہے. اور ڈز اٹ مین کہ سیلف اسٹیم لو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بلیو ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر, ورتھ لیسنس کی فیلنگز جو ہے وہ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آئی ایم نو بڈی, انلویبل, میں کچھ کر نہیں سکتا, آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ. اب وہ بلیو کی بات آ جاتی ہے کہ مجھے بلیو ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے, میں بیکار ہوں, میں دنیا پہ بوجھ ہوں, مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے, میں پیار کے لائق نہیں ہوں, کوئی مجھے پسند نہیں کرتا. آئی سمپلی کین ناٹ والا جو ایلیمنٹ ہے نا کہ آئی ایم انلویبل, آئی ایم ناٹ وردی انف. سو یہ پوائنٹ آف ویو لو سیلف اسٹیم کا ڈیفائن کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے انفلیٹڈ سیلف اسٹیم. انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ. اب وہ جو پوائنٹ آف ویو شروع میں ہم ڈیفینیشن میں بات کر رہے تھے کہ ایک پوائنٹ آف ویو جو آپ اپنے بارے میں رکھتے ہیں وہ سیلف اسٹیم ہوتا ہے. سو اگر وہ لو ہے کہ آئی ایم ناٹ ورتھ فل, میں کچھ کر نہیں سکتا, نہ میں کچھ کر رہا ہوں پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی اور پاسٹ میں بھی اپنے بارے میں, بالکل پاسٹ میں بھی میں نے کچھ حاصل نہیں کیا زندگی میں, بیکار انسان ہوں, میں نے کیوں کیا ایسا, میں کاش ایسا نہ کرتا, اس طرح کے سینٹینسز. تو یہ لو سیلف انفلیٹڈ سیلف اسٹیم یہ کہ جو بھی آپ اپنا بلیوز یا جو بھی کوالٹیز رکھتے ہیں اس کو ذرا ایگزیجریٹڈ فارم میں بہت زیادہ آپ نے ذرا کا لفظ یوز کیا تو مجھے ہنسی آ گئی, بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ, انفیکٹ سپیریئر سمجھنا خود کو سپیریئر سمجھنا. اینڈ انفارچونیٹلی جو ڈرگ سے سیلف اسٹیم میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈرگس کر کے ہم بہت کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ہم کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈرگز یوز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے فائدے ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ ٹرو سیلف اسٹیم نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ کو ایسی ایڈ سے جو کہ ٹرانزیٹ سا اس کا افیکٹ ہوگا کہ جب وہ کیمیکل آپ لیتے ہیں تو یو آر کانفیڈنٹ, اینڈ جیسے ہی وہ ایڈ جاتی ہے آپ کی لائف میں تو آپ ایک دم سے پھر ریالٹی سامنے. ڈرگ سے تو ایسا ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ ہم باہر سے کیمیکل لیتے ہیں, اپنی بایو کیمسٹری کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور پھر ہم گرینڈیوس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں, انفلیٹڈ سیلف اسٹیم میں, اور اپنے بارے میں ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں جیسا میں بہت بڑی چیز ہوں, میں کوئی توپ چیز ہوں. لیکن اس ڈرگس کے علاوہ بھی
ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہائی سیلف اسٹیم کی طرف جاتے ہیں, اور اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو بڑکے مارتے ہیں, جو چھوڑیے پھینکتے ہیں. دیکھیں اگر ہم یہ بات کریں نا کہ انہیلدی سیلف اسٹیم, تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ون از یور لو سیلف اسٹیم, جس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے آئی ایم نو بڈی والا. اینڈ سیکنڈ از انفلیٹڈ سیلف اسٹیم, کہ جو میں کریکٹرسٹکس یا کوالٹی نہیں رکھتی اور میں اس کو پوزیس کر لوں اور میں سمجھوں کہ یس آئی ایم کانفیڈنٹ انف, جو کہ انفیکٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب یہ والا جو ٹرینڈ آپ کو بہت نظر آئے گا, یعنی ڈیسپریشن بہت نظر آئے گی آپ کو, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیلف اسٹیم. میں تو ہر فن مولا ہوں, میں سارے ہی کام کر لیتا ہوں اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میں نہ کر سکوں. اب یہ میرے خیال سے ایک سپیریئر سمجھنے والی بات ہے خود کو. یہ ہائی سیلف اسٹیم, انفلیٹڈ سیلف اسٹیم ہے, گرینڈیوسٹی جس کو کہتے ہیں, کہ آپ ریئلسٹک پکچر نہ اپنی بنائیں, ریئلسٹک انالیسز اپنے نہ بنائیں, جس میں جیسے لو سیلف اسٹیم میں اپنی کوالٹیز کو بھی جو ہے لوگ کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, کچھ ان کے گڈ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. انفلیٹڈ سیلف اسٹیم میں اپنے ویک پوائنٹس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے. ادھر وہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے. دیکھیں اگر ایک لو سیلف اسٹیم بندے کی تعریف کی جائے نا, مثال کے طور پر ایک خاتون ہے اور ان کے کھانے کی تعریف کر دی گئی, نہیں تو انہوں نے کہنا ہے کہ ہاں ہم سب کی محنت ہے اور بس اللہ کی طرف سے ہوا ہے. نہیں وہ تکے سے اچھا بن گیا. نہیں وہ ریسیپی اچھی تھی, اس وجہ سے اون نہیں کر رہے ہوتے اپنی کوالٹیز کو. اور انفلیٹڈ سیلف اسٹیم والے آن دی ادر ہینڈ اپنے ویک پوائنٹ کو نہیں کر رہے ہوتے. آپ ان سے کہیں گے نا کہ نو دس از دا پرابلم, وہ کہیں گے نہیں آئی ایم ناٹ ریسپانسبل, ہی اور شی از ریسپانسبل, انوائرمنٹ از ریسپانسبل, ایوری بڈی ڈز دیٹ. سو اس طرح کے وہ اسٹیٹمنٹس اور جسٹیفیکیشن اپنی وہ ویکنیس کو کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, جسٹیفیکیشن. اینڈ لو سیلف اسٹیم والے اپنی کوالٹیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہیلدی سیلف اسٹیم دا رائٹ کانسیپٹ. کیسے پتا چلے گا؟ لو ایک ایکسٹریم ہے اور گرینڈیوسٹی انفلیٹڈ دوسرا ایکسٹریم ہے, دونوں ہی انہیلدی ہیں. ہم نے کہیں بیچ میں رہنا ہے. اب وہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہیلدی ہے؟ دیکھیں جو ہیلدی سیلف اسٹیم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ڈیفینس کم آن ہوتا ہے. دے آر ویری کمفرٹیبل ود دیئر سیلف. وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی ویکنیسز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, اپنی کوالٹیز کو بھی, اپنے گڈ یا اسٹرینتھس کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ وہ ویکنیسز کو ایکسیپٹ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ناؤ دس از اٹ, اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں. لیکن ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, ان کو شیم فیل نہیں ہوتی. اگر ان کا کوئی بیڈ کوالٹی ہے تو وہ اون کرتے ہیں کہ جی ہاں میرا ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ نہیں کرتے کہ ٹریفک بہت تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ہیو اے پرابلم ان دس ایریا. اسی طرح سے جب وہ کوالٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی وہ اون کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ریئلسٹک سا جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوگا, ریالٹی اسٹینڈرڈس پہ ہم خود کو دیکھیں کہ جیسا ہے ہم ویسا مان لیں, جیسا ہے ہم اس کو نہ لو کی طرف لے کے جائیں نہ ہم اس کو ہائی کی طرف. ہاں ایک ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں میں سیلف اسٹیم ہیلدی ہے یا نہیں ہے. کمفرٹیبل اپنے ساتھ ہو جانا کہ میں کوئی سپر ہیومن نہیں ہوں, میں غلطی نہیں کر سکتا, اپنی غلطیوں کو اون بھی کرتے ہیں جن کا سیلف اسٹیم ہیلدی ہوتا ہے. اینڈ ان کو کانفیڈینس انفیکٹ ہوتا ہے, یعنی جن لوگوں کا سیلف اسٹیم ہیلدی ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ تو کرتے ہیں اپنی پرابلمس کو, لیکن دے ہیو کائنڈ آف کانفیڈینس جو کہ وہ ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ پرابلم میرے ساتھ ہے بٹ میں اس کو اوور کم ضرور کر لوں گا. مس مجھے جینوئنس کی ٹرم ذہن میں آ رہی ہے آپ کی باتوں سے, تو ویورز کے لیے ہم اس کو ایکسپلین کر دیں. جینوئنس کیا ہوگی؟ اگر میں جینوئن ہوں اپنی ذات کے ساتھ, اس کا مطلب میری سیلف اسٹیم ہیلدی ہے. جی بالکل, جینوئن ہونا اپنے ساتھ. اور میں نے جیسے ہم پہلے پروگرامز میں بھی آج بھی شروع میں ہم نے اوتھینٹک سیلف کی بات کی تھی نا, جو لوگ ہیلدی سیلف اسٹیم رکھتے ہیں وہ ریسپانسبل ہوتے ہیں. آپ نے کہا نا میئرنگ کیا ہوئے گی, دے آر ریسپانسبل. وہ سیلف ایکسیپٹنس ان کی لائف میں ہوتی ہے, وہ کرٹیسزم کو پازیٹیولی لیتے ہیں, وہ کانشیسلی اپنی لائف کو لے کر چلتے ہیں. یعنی وہ اس طرح سے لائف گزارتے ہیں کہ ہر کوئی اتنے زیادہ ڈیمانڈنگ اور ججمنٹل نہیں ہوتے. وہ کانشیسلی اپنی لائف کو, ان کی لائف کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہوگا جو سیلف اسٹیم جن کا ہیلدی ہوتا ہے. وہ اپنی لائف میں چاہے ایک ہاؤس وائف ہی کیوں نہیں ہے, وہ ایک پرپس کو لے کر چل رہے ہوئیں گے. ٹھیک ہے, پھر سیلف اسٹیم انٹیگریٹی, دا بیسک آپ سمجھ لیں کہ میئرنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ لائف گزارتے ہیں. جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر میرے ویک پوائنٹس ہیں تو یہ بھی میرے ہیں, اور اگر میرے بیڈ پوائنٹس ہیں تو یہ بھی میرے ہیں.
اچھا یہ جو اسٹینڈرڈ ہے جو ہم دوسروں کے بارے میں بناتے ہیں کہ جی اگلا بندہ جھوٹ بولتا ہے, چیٹنگ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ جو اسٹینڈرڈ ہم لوگوں کے بارے میں بناتے ہیں ایگزیکٹلی وہی اسٹینڈرڈ پہ اگر ہم اپنے آپ کو ویو کرنا شروع کر دیں تو یہ ہیلدی سیلف اسٹیم کا ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو. اینڈ جو لوگ ہیلدی سیلف اسٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے نہ کہہ سکتے ہیں, ان کو آتا ہے کہ اپنے آپ کو روکنا کیسے ہے. سو یہ کوئی اندازہ اگر کافی سارے فیکٹرز آپ نے بتائے, میں چاہوں گا بریک کے بعد ہم اس پہ ون بائی ون بات کریں ان سارے فیکٹرز پہ. جو جینوئننیس پہ میں نے آپ سے سوال کیا, اس میں اوریجنلٹی جو ہے وہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ اپنے ساتھ ہم اوریجنل ہو جائیں ان سمپل ورڈز, تو وہ ہم پہ ہیلدی سیلف اسٹیم کی طرف جائیں گے. آپ نے جو ساری باتیں کی ان میں سے اگر ہم پریکٹس کرنا شروع کر دیں, سیلف اسرشن, خود کو نو کہنا, ہم پرپز اپنی لائف کا کوئی ڈیولپ کر لیں, ہم ورتھ اپنی ایویلویٹ کرنا سیکھ جائیں, تو پھر ہم اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں. ان تمام فیکٹرز پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے, ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں, اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو, یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھے کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے, لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو اسکل شو, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیلف اسٹیم پہ,
ہم نے ڈسکس کیا انہیلدی سیلف اسٹیم کی دونوں ڈائمینشنز, لو سیلف اسٹیم اور انفلیٹڈ سیلف اسٹیم, اس میں اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے, ہماری لائف میں کیسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم انہیلدی ہے. اب ہیلدی سیلف اسٹیم کو کیسے ہم اس طرف جا سکتے ہیں, کیسے بڑھا سکتے ہیں مس, اس پہ آپ نے کچھ فیکٹرز بتائے تھے, تو اگر ہم پرسائزلی ویورز کو بتا سکیں کہ اتنے فیکٹرز ہیں جن پہ وہ کام کریں تو ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ریئلسٹک لیول پہ رہے گی, ہیلدی رہے گی. دیکھیں سیلف اسٹیم کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جینز اچھے ہیں یا ود دا پیسج آف ٹائم ود دا ایکسپیرینس سیلف اسٹیم بہتر ہو جائے گی. نہیں, یہ خود ہی سے نہیں ہوتی. نہیں, خود سے نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے, ہمیں کانشیسلی اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, تو ہی ہماری سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. سو سیلف اسٹیم کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ یہ ود دا پیسج, بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ بڑے ہوں گے تو کوئی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اس کے اوپر کانشیسلی کام کرتے ہیں, اور یہ کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ آج آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یس یو کین ڈو اٹ اینڈ یو ول. صرف یہ کمٹمنٹ سے اس طرح سے بھی نہیں آتی. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آج میں یہ فیصلہ کروں کہ آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی سیلف اسٹیم, تو یہ کوئی ایک ہی اسٹیپ ہوگا, باقاعدہ ورک کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, I have to take certain steps to promote or increase my self esteem. اس کے لیے سب سے جو پہلی بات ہے, دیکھیں ہم ایگزیکٹو اسکلز کی بار بار بات کرتے ہیں, تو ایگزیکٹو اسکلز کا اوور آل آپ سمجھ لیں کہ ایک پرپز ہی آپ کی لائف میں آپ کا اپنے ساتھ کمفرٹیبل بنانا ہے. کون سے اسٹیپ ہمیں کرنے ہیں؟ سو سب سے پہلی بات جو امپورٹنٹ ہے, جو کہ کوئی چاہتا ہے, جو کہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے آج سے اپنی لائف میں اپنی سیلف اسٹیم پر کام کرنا ہے, اپنے بارے میں جو وہ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے اس کو بہتر کرنا ہے, اور انالیسس کرنے ہیں کہ وہ رکھتا کیا ہے. پہلے تو یہ بھی دیکھے نا کہ وہ جو پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں رکھے, از اٹ ہیلدی اور ناٹ. اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے جب کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں مجھے اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر بنانا ہے, ہمیں فیئر سے آپریٹ نہیں کرنا چاہتا, ہمیں زندگی میں ایسی لو اسٹینڈرڈ لائف نہیں گزارنا, کانفیڈنٹ رہنا چاہتا ہوں. سو اس کے لیے اس کے لیے فیصلہ کرنا کافی نہیں ہوگا سپتان صاحب, اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. سو سب سے امپورٹنٹ بات, جو بھی چیز ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے اس کی پریکٹس آپ نے اپنی لائف میں لے کر آنی ہے. اور میرا سجیشن یہ ہے کہ کوئی ایک اسٹیپ پکڑیں, اس کی پریکٹس اچھی طرح سے کریں, اس کو اپنی ہیبٹ بنائیں تو سیکنڈ اسٹیپ پر آ جائیں, کوئی مشکل نہیں رہے گی آپ کی. سو پریکٹس پر زیادہ فوکس کرنا ہے, جس میں سب سے پہلی پریکٹس یہ ہے کہ آپ اپنی لائف لیو ان دا مومنٹ میں لے کر آئیں, پریزنٹ پر فوکس کریں, پریکٹس کریں مائنڈ فلنس کو. آپ کے پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے, آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں, اپنا پورا دھیان پریزنٹ پر لے کر آئیں. یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مائنڈ فل ہوتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم ہیلدی ہوتی ہے, اور مائنڈ فل ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی موجودہ حال میں رہنا سیکھ جائیں, ماضی سے نکلنا. Exactly. And if we want to work on our self-esteem, so the first step is we have to start living a very conscious life, which means کہ mindful ہو کر ہمیں اپنی لائف کو گزارنا ہے. So practice کریں. آج اگر آپ روزانہ آپ کی روٹین میں ایک ہی طرح کی روٹین ہے تو بھی مائنڈ فلنس آپ کو بہت مزہ دے سکتی ہے. مس مائنڈ فلنس کو پریکٹس کیسے کیا جائے؟ دیکھیں ایک بندہ صبح اٹھتا ہے, آفس جاتا ہے, وہاں پہ کام کرتا ہے, شام کو آتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, فیملی, اس کو مائنڈ فلی کرنا شروع کر دیا. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ اپنے ریچولز کرتے ہیں, آپ ناشتہ کرتے ہیں, ناشتے کو مائنڈ فلی کرنے سے بہت بندہ انجوائے کرنا شروع. مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس کا آپ کا فوکس وہیں پہ ہو, آپ کا دھیان وہیں پہ ہو. ہم لوگ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں, ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کر ناشتہ رہے ہوتے ہیں, اور ذہن میں ہمارے کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. ہم دیکھ ٹی وی رہے ہوتے ہیں, پیچھے بیک گراؤنڈ میں پریشانیاں چل رہی ہیں. ہم جاب پہ ہیں تو کچھ پرسنل لائف ایشوز, یا ہم پری آکوپیشن سے نکل رہے ہیں, بہت زیادہ پری آکوپیشن ہے. ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں جو کہ موسٹلی نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور فیئرفل بھی ہو سکتا ہے. سو سب سے پہلی پریکٹس جو ہم سب کو اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کرنے کے لیے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریزنٹ پر فوکس کریں. ہم جو بھی کام کریں, چاہے وہ روٹین کے ہی کام کیوں نہیں ہے, اس کو پوری کانشیسنس کے ساتھ کریں کہ میں کیا کھا رہا ہوں, میں کیسے کھا رہا ہوں, ایون میں جاب پر کیا کر رہا ہوں, ایون میں راستے میں ہوں, میں واک کر رہا ہوں, ایکسرسائز کر رہا ہوں. تو پریزنٹ پر فوکس کر کے اس کے لیے ایک آسان سی سجیشن یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کریں. واک کریں تو واک ہی کریں, سیل فون یوز نہ کریں.
سو پریزنٹ پر فوکس کرنے کی پریکٹس ہمیں الٹیمیٹلی سیلف اسٹیم کو بہتر بنائے گی. دوسری پریکٹس جو کرنی ہے وہ ہم نے کوئی لائف میں پرپس کی کرنی ہے, ہمیں کوئی لائف میں پرپس کو لے کر آنا چاہیے. اب آپ کا چوائس ہے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ وہ پازیٹیو ہی ہونا چاہیے کوئی پرپس آپ کی لائف کا. کچھ لوگوں کی لائف تو ایسے بھی چل رہی ہوتی ہے کہ زندگی ہے بس چل رہی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی تمام ہوتی ہے, چلتی کا نام گاڑی ہے, چل رہی ہے زندگی. تو ایسا نہیں ہے, ہم نے کوئی پرپس بنانا ہے زندگی میں, ہم نے کیا حاصل کرنا ہے, لائف کے میننگز کیا ہیں ان کو سرچ کرنا ہے. انفیکٹ یہ اچھی اسپرچویلٹی کی نشانی بھی ہے, اس سے ہمیں کافی سکون بھی حاصل سکون ملتا ہے. اور اگر یہ ہم کوئی پرپس بنا لیں کہ ہمیں اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے, تو اس سے بڑا کوئی خوبصورت پرپس نہیں ہوگا کہ میری جو مجھ سے بلونگ کرنے والی جو بھی چیزیں, جو بھی لوگ ہیں, مجھے اس پہ کام کرنا ہے. سو اپنی لائف کا کوئی پرپس ضرور بنائیں, گولز بنائیں, اس کی پریکٹس کریں, پھر کوئی گولز بنائیں. پھر ریسپانسبلٹی ٹیکنگ, ہمیں ذمہ دار ہونا پڑے گا اف وی وانٹ ٹو امپروو آور سیلف اسٹیم. جو بھی فیصلے ہم زندگی میں لیتے ہیں, جو بھی ہمیں کام کرتے ہیں, تو اس کی رسپانسبلٹی ہمیں لینی پڑے گی. اینڈ رسپانسبلٹی ٹیکنگ ہمیں پرو ایکٹیو بناتی ہے, ری ایکٹیو نہیں بناتی. وہ ایسے تو تمام دیکھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں رسپانسبل ہی ہوں. تو رسپانسبلٹی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہاں جس رسپانسبلٹی کی بات کریں, اٹ از دی ایبلٹی ٹو ریسپونڈ سرٹن سچویشن. ایسی ایبلٹی کا ہونا کہ جس میں آپ رسپونڈ کرنے کے لیے پریپیئر ہوں. ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور ایکشنز, چوز کرنا, چوائس کی رسپانسبلٹی. ایگزیکٹلی, مطلب ری ایکٹ نہ کرنا. وی آر ہیومن بینگ, تو ہمیں رسپانسز کا ورڈ سوٹ کرتا ہے, ری ایکشنز کا ورڈ سوٹ نہیں کرتا ہے. سو رسپانسبلٹی ٹیکنگ آپ کو ذمہ دار, جب ہم کسی بھی چیز کو, اور خاص کر کے اپنے بارے میں, میرے جو فیصلے ہیں, میری جو لائف ہے, اس کی ذمہ داری مجھے لینی ہے. مجھے کہیں بانٹنی نہیں ہے کہ یہ ملک ہی ایسا ہے, یہ لوگ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہم کرتے ہیں, ہماری چوائسیز ہوتی ہیں, دوسرے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر دیتے. یہ ہماری چوائس ہوتی ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ کر بھی رہا ہے تو ہم نے انہیں سکھایا ہے, ہم نے انہیں الاؤ کیا. وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس نا. سو یہ جو رسپانسبلٹی ہے, نمبر 3 پہ ہم یہ کہیں گے کہ آج سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ آج کا پورا دن مجھے ایک بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے. اینڈ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے طریقے سے ہی گزرے گا. پھر سیلف ایکسیپٹنس, دا موسٹ امپورٹنٹ, پریکٹس کریں. اچھا, سیلف ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیلف امپروومنٹ. سیلف ایکسیپٹنس سے آگے سیلف امپروومنٹ نکلتی ہے. پہلے میں ایکسیپٹ تو کروں کہ میرا پرابلم, اف آئی ہیو اے پرابلم, اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو مجھے سیلف ایکسیپٹنس کو ایکسپیرینس کرنا, جیسے ہیں خود کو ویسے تسلیم کر لیں. میں نے دیکھا کچھ لوگ اپنی باڈی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. کچھ لوگ اگر سلم ہے وہ کہتے ہیں میں بڑا اسکنی ہوں, مجھے ویٹ گین کرنا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی ویٹ گین کیا ہوتا ہے تو وہ اپنی باڈی سے ڈس سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. امپروو کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن ڈس سیٹسفائیڈ ہونا, اپنی ذات کو ایکسیپٹ ہی نہ کرنا. دیکھیں, سیلف اسٹیم کے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ایک واضح طور پر پیٹرن نظر آتا ہے ایٹنگ ڈس آرڈر کا. جن لوگوں کے سیلف اسٹیم کے ایشوز ہوتے ہیں, تو اگر ہم ان کے مینٹل ڈیفیکلٹیز کی بات کریں, پرابلمس کی بات کریں, تو ایٹنگ ڈس آرڈر ان میں واضح طور پر نظر آتا ہے, ڈپریشن واضح طور پر نظر آتا ہے, انزائٹی واضح طور پر نظر آتی ہے. سو جب ہم سیلف ایکسیپٹنس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے کہ میں جیسا بھی ہوں, ہاں میرے اندر کچھ کوالٹیز ہیں جو گڈ ہیں, کچھ کوالٹیز ایسی بھی ہیں جو کہ بیڈ ہیں, سو آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ. بٹ بفور دیٹ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس ریالٹی دیٹ وی ہیو سرٹن لمیٹیشنز. سو ہمارے پاس جو ڈیفیکلٹی ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا فرسٹ اسٹیپ ہوگا, اینڈ دین ہی ہم امپروو کرتے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ مسٹر مائلا آپ کو یا انوائرمنٹ میں کوئی آپ کو کوئی فیڈ بیک نیگیٹو دیتا ہے, تو فوراً جسٹیفائی کرنے کی بجائے مجھے اس کو دیکھنا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں میں اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں. یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ ایسا ہے بھی کہ نہیں. ہاں, سو سیلف ایکسیپٹنس, جیسے سیلف رسپانسبلٹی کی بات ہم نے کی, پرپسفل لیونگ کی بات کی, کانشیس لیونگ کی بات کی, اسرٹ کرنے کی بات بھی ہم کریں گے کہ کیا ہم اپنے آپ کو نہ کہہ سکتے ہیں. سیلف اسرشن, اس کو میں اسٹڈی کر رہی تھی سفیان صاحب, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ اگر ہم اپنی جنریشن کو نہ کرنا سکھا دیں, اور سب سے پہلے خود کو نہ کرنا, تو بلیو, انہوں نے کہا جی بلیو می, دنیا میں ڈرگس کے ایشوز نہ ہوں, کافی سارے ایشوز نہ ہوں. یہ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, تبدیلی ہمارے اندر سے ہی آتی ہے. ایگزیکٹلی. سو جب ہم اپنے آپ کو نہ کر سکتے ہیں, جب مجھے پتا ہے کہ دیر آر سرٹن ویلیوز جو آئی ہیو ٹو پریکٹس ان مائی لائف, تو میں کبھی بھی پہلا مجھے جو سگریٹ آفر ہوگا تو میں نہ کرنے کی کیپیسٹی رکھوں گی, بیکاز میری ویلیوز یہ مجھے اجازت نہیں دیتی ہیں کہ میں یہ
کروں. اسی طرح سے آپ اندازہ اسی طرح ہمارے اندر سے ارجز آ رہی ہوتی ہیں. رات کو 2 بجے خیال آ رہا ہوتا ہے پیزا کھانا ہے, ہاں 12 بجے خیال آ رہا ہوتا ہے مووی دیکھنی ہے. 12 بجے مووی اسٹارٹ کریں گے, 3 گھنٹے کی مووی ہے, 3 بج جائیں گے, سلیپ کمپرومائز ہوگی. تو ہم خود کو ان امپلسز کو نہ کر سکیں. بالکل. اور یہ اتنی یونیک سا کوئی سٹیپ ہوگا, یونیک سی پریکٹس ہوگی اگر ہم سب اپنی لائف میں لے آئیں گے کہ ہم اپنے آپ کو نہ کہہ سکیں, چونکہ ہم سب سے اوپر اپنے آپ کو رکھتے ہیں. سو جب اس کو ہم نہ کرنے کی کیپیسٹی اور کانفیڈینس رکھتے ہیں تو اس سے بہت پھر آپ کا سیلف اسٹیم امپروو ہوتا ہے. سو پریکٹس کرنا, اسرٹ کرنے کی اپنے آپ کو, نہ کہنے کی اپنے آپ کو, اوتھینٹک سیلف سے کنیکٹ ہونے کی. ٹھیک ہے جی. پھر اوتھینٹک سیلف کی ہم نے بات کی, تو انٹیگریٹی, آنیسٹی کے ساتھ اپنی لائف کو لے کر چلنا. دیکھیں 30 فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ دنیا میں بڑے لوگوں کیسے بنتے ہیں, تو اس میں پہلے نمبر پر آنیسٹی ہے, ود یور سیلف اینڈ ادرس. سو انٹیگریٹی کے ساتھ لائف کو لے کر چلنا, اپنے اوتھینٹک سیلف کو جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی نرچر کرنا. تو یہ کوئی سٹیپس ہے جو ہم آج کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمیں ایکسیپٹنس دینی ہے, ہمیں اسرشن کرنی ہے اپنے ساتھ, ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہے, ہمیں مائنڈ فل لیونگ میں آنا ہے, ہمیں کوئی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ڈیزائن کرنا ہے, اینڈ ہمیں انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی لائف لے کر چلنی ہے. یہ کوئی اصول ہیں جو ہم زندگی میں بناتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہماری سیلف اسٹیم بہت بہتر ہونا شروع ہو. تو یہ 6 فیکٹرز ہیں جن پہ سب لوگ کام کریں تو ان کی سیلف اسٹیم ہیلدی ہو سکتی ہے. مس ایگزیکٹو اسکلز کو اب ہم نے ریلیٹ کرنا ہے. کون سے ایگزیکٹو اسکلز ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ان 6 فیکٹرز کو امپروو کرنے میں, سیلف اسٹیم کو امپروو کرنے میں؟ دیکھیں اوور آل یعنی اس میں جیسے ہم لاسٹ ٹائم کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے سر, اسی طرح سے سیلف اسٹیم بیکاز اٹس ریلیٹڈ ٹو آور پرسنالٹی نا, اوور آل پرسنالٹی, انر سیلف کی بات ہم کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹو اسکلز تو ہماری اوور آل پرسنالٹی کو نرش کرتی ہے نا, ہماری اوور آل پرسنالٹی کو گروم کرتی ہیں. یعنی ایک چیز ہم رکھ رہے ہیں, کتنی یونیک بات ہے کہ ہمارے اندر پوٹینشیل ہے ایسی چیزوں کی, لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم ریزنز ہم اس کو پالش ہی نہیں کر پا رہے ہیں. سو ایگزیکٹو اسکلز تو مینڈیٹری ہے نا, اگر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سیلف اسٹیم ہر ایگزیکٹو اسکل جتنی یہ جو 6 ہم نے اسٹیپس بتائے ہیں کہ یہ 6 چیزوں کی پریکٹس کرنے سے آپ کا سیلف اسٹیم بہتر ہوگا. سو یہ جو ایگزیکٹو اسکلز ہیں یہ 6 چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کا رسپانس انہیبیشن ہے, اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا سیلف اسٹیم, آپ کو پتا ہوگا ایبلٹی ٹو تھنک بیفور یو ایکٹ کیا ہے. آپ ایموشنل کنٹرول کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میری فیلنگز مجھے کہیں نہ کہیں پر ویک تو نہیں بنا دیتی ہیں, میں ایسی چیز کو ویلکم تو نہیں کر دیتا ہوں جو کہ میرے لیے آگے انر سیلف کے لیے پرابلم ہو جائے. یہ فلیکسیبلٹی ہے, یعنی چینج کو اڈیپٹ کرنا ہمیشہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ہیلدی رکھتا ہے, ریجڈ اور ایگوئسٹک نہیں بناتا آپ کو. اسی طرح سے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس جو ہے, جب آپ ایک گول بناتے ہیں پرسسٹنٹلی اس کو فالو کر کے اچیو کرتے ہیں تو سینس آف رسپانسبلٹی بہت امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پلاننگ پرائورٹائزیشن اسی ڈائمینشن میں ہیلپ کرے گا. ایگزیکٹلی, پلاننگ اینڈ لائف کی پرپز ہے وہ ہونا. ہاں, لائف کا پرپز جو ہے وہ پلاننگ اینڈ پرائورٹائزیشن دیتی ہے. آرگنائزیشن ہماری سیلف اسٹیم کو بہت بہتر بناتی ہے. دیکھیں اگر ہم آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی آؤٹر اور انر کو آرگنائز کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ جب وہ آرگنائز ہوتا ہے تو آپ کا انزائٹیز مینج ہوتی ہیں, آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے, آپ کے ریئل پوٹینشیلز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں, آپ کی مینٹل انرجیز ایگزرٹ نہیں ہوتی فضول چیزوں پہ. اینڈ جب وہ رائٹ وے میں چینلائز ہوتی ہے تو پھر ہم گروم کرتے ہیں, پھر ہمارا ایکسلنس کی طرف سفر جو ہے وہ جانا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو آرگنائزیشن, ٹائم مینجمنٹ, ٹاسک انیشیشن کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے. اب ایک بندہ پروکراسٹینیٹ نہیں کرتا اور ٹائملی اپنی چیزوں کو کرتا ہے اور وہ اس کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی ہے ڈیلے کرنے کے لیے, تو اتنا ہی اس کا کانفیڈنس بہتر ہوگا, اتنا ہی اس کا پوائنٹ آف ویو اپنے بارے میں ہیلدی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات میٹا کاگنیشن, جو کہ انٹیگریٹی, جو کہ اسرشن, جو کہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ, جو کہ کانشیس لیونگ, یعنی جو جتنی بھی چیزیں ہم نے پریکٹس کرنے کے لیے سجیسٹ کی ہیں یہ ساری انکلوڈ ہوتی ہیں میٹا کاگنیشن میں. یعنی اگر آپ کے پاس ایک اتنا خوبصورت اسکل ہے کہ آپ اپنے بارے میں صحیح انالیسس کر سکیں تو isn't it a great thing؟ سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے
کہ ہمارے پرابلمس کیا ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں, تبھی تو ہم کام کر سکیں گے. تو خود کو اسیس کر لینا یہ میٹا کوگنیشن ہے, اور یہ ہمیں ہر ڈائمینشن میں ہیلپ ہر ڈائمینشن میں ہیلپ کرتی ہے آپ کو. سو میٹا کوگنیشن ایگزیکٹو اسکل جو ہے, جو کہ سب سے, جس کو ہم سرتاج اسکلز میں سے کہتے ہیں کہ یہ ایک سرتاج اسکل ہے, وہ جو ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بہت بہتر بناتی ہے. اینڈ ایون اسٹریس ٹالرنس, یعنی اسٹریس ٹالرنس کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے, یہ بہت ہی بہترین وے میں آپ کی سیلف اسٹیم کو ہیلپ کرتا ہے. انڈر اسٹریس اپنے اعصاب مضبوط رکھنا, گھبرانا جانا اور ریزیلینٹ بننا. باؤنس بیک. ریزیلینٹ لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا سیلف اسٹیم ہائی ہوتا ہے. سو اسٹریس ٹالرنس اگر ہم اپنا امپروو کرتے ہیں اور ہم اپنی اس ایگزیکٹو اسکل پر کام کرتے ہیں, تو آپ کا سیلف اسٹیم آٹومیٹیکلی بہت بہتر ہوگا. آپ پھر فیلئر سے گھبراتے نہیں ہیں, اینڈ آپ ایگزیجریٹڈ سیلف اسٹیم کے ساتھ بھی نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ لائف میں اسٹریسرز آئیں گے, چیلنجز آئیں گے, پرابلمز آئیں گے, اینڈ آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ. اور مجھے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ لائف میں تھرائیو کرنا ہے. یعنی اسٹریس ٹالرنس ہمیں تھرائیو سکھاتی ہے نا, کہ ہم لائف میں تھرائیو کیسے کرتے ہیں, انڈر اسٹریس آگے کیسے بڑھنا ہے, انڈر اسٹریس کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اسی طرح سے انفارمیشن کو ہولڈ کرنے کا جو ہمارا جو یعنی ورکنگ میموری کا ہے, یہ ہماری پاسٹ ایکسپیرینسز کو ریکال کرنا, اپنی یادداشت سے فائدہ اٹھا لینا. ڈیفینیٹلی اب کسی کی میموری ویک ہے تو اس کی سیلف اسٹیم تو کافی لو ہو جائے گی کہ میں کچھ ریکال نہیں کر پا رہا. ہاں, اگر ہم اپنے ایکسپیرینسز سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے, اچھا فلاں ٹائم پر ایسا میرے ساتھ ہوا تھا اور میں نے جو ہے چیزوں کو بہتر کرنا ہے. سو انفارمیشن کا ہولڈ کرنا, اپنے ایکسپیرینسز کو یاد رکھنا, اینڈ اس سے ہیلپ لے کر اپنے آپ کو امپروو کرنا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو ورکنگ میموری کا ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ ہیلپ کرے گا آپ کو. سو یہ کوئی اسکین ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے, اور ہمیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کام کرنا ہے, جس میں ایز اے ریزلٹ ہماری سیلف اسٹیم بہت بہتر ہوگی. لیکن پریکٹس ان 5-6 چیزوں کی ہمیں کرنی ہے ڈیلی بیسس پر, کہ کیا میں مائنڈ فل ہوں, کیا میں پریزنٹ پر فوکس کرنے والا ہوں, کیا میرا کوئی پرپس ہے لائف میں, کیا میں اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتا ہوں, کیا میں اس کو نہ کہہ سکتا ہوں, کیا میں اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی انٹیگریٹی اور آنیسٹی کے ساتھ چلتا ہوں, کیا میری لائف کا کوئی, میں میرے بارے میں بہت اچھے کوئی اصول بنائے ہوئے ہیں. سو یہ ساری پریکٹس اگر ہم اپنی لائف میں لے کر آتے ہیں اور ری ایکٹیو ہونے کی بجائے رسپانسبل ہو جاتے ہیں, تو سیلف اسٹیم پر ہی انفیکٹ ہم کام کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی لائف میں آ جائے گا. ہمیں آج اس پہ کام کرنا ہے, بیکاز اٹس آور ریسپانسبلٹی ٹو مینیج آور سیلف, ٹو امپروو آور سیلف. سو وی ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی آف آور لائف, اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن آور سیلف اسٹیم. In fact, we have to work on our human skills, executive skills, جو کہ ultimately will help you in all areas of your life. Thank you so much miss. ہمارے شو کا وقت اینڈ ہوا جاتا ہے, ویور سے اجازت مانگتے ہیں. آج ہم نے بات کیجیے سیلف اسٹیم پہ. سیلف اسٹیم لو کیسے ہوتی ہے, ہائی سیلف اسٹیم, انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کے کیا نقصانات ہیں, اور ہیلدی سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے. 6 آسان فیکٹرز آپ کو بتائے گئے جس سے آپ اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کر سکتے ہیں, اور 12 ایگزیکٹو اسکلز جو ان 6 فیکٹرز کو امپروو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے اور اوور آل آپ کی لائف کو بہتر بنائیں گے. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایگزیکٹو اسکل کے ہی ریفرنس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور مس شمائلہ کو. اللہ حافظ.